9 मई کے مقدمات کا فیصلہ ہونے تک بانی پی ٹی آئی سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ فوج کی موجودہ قیادت سیاست میں مداخلت پر یقین نہیں رکھتی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا نیو یارک میں امریکی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا بانی پی ٹی آئی اب بھی اداروں کو سیاست میں ملوث کرنے کی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں۔ ٹویٹر سے ملک کی سلامتی اور عوام کے تحفظ پر حملے کیے گئے۔ یوٹیوبرز اور ویلاگرز نے 9 مئی کے پرتشدد واقعات کو بڑھاوا دیا۔ ڈیجیٹل جرائم روکنے کے لیے اتھارٹی کا قیام کابینہ میں زیر غور ہے۔ دہشت گرد ٹویٹر کو بے گناہ شہریوں کا خون بہانے کے لیے استعمال کر رہے۔ فائر وال سے سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا کا تحفظ چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف جنرل اسمبلی میں فلسطین کا مقدمہ توانا انداز میں پیش کریں گے۔ مسئلہ کشمیر، اسلاموفوبیا، دہشت گردی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے معاملات پر توجہ دلائیں گے۔ IMF پروگرام پر اتفاق، پاکستانی عوام کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا قرار۔ نیب ترامیم کے صدارتی آرڈیننس کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور۔ وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری، جواب طلب۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو آئندہ سماعت پر معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے سماعت کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ صدارتی آرڈیننس ہنگامی صورتحال میں ہی جاری ہو سکتا ہے۔ ترامیم تحریک انصاف کے بانی پر دباؤ ڈالنے کے لیے کی گئیں۔ قائم مقام صدر کی طرف سے آرڈیننس کا اجرا سیاسی مقاصد کے لیے کیا گیا۔ نیب ترامیم سے بڑے بڑے ریفرنسز متاثر ہوں گے جس سے انارکی پھیلے گی۔ عدالتی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نیب ترمیم کا عدم قرار دی جائے۔ NA97 تاندلے والا ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے کیس کی سماعت۔ نظر ثانی درخواست خارج کریں یا واپس لیں گے۔ عدالت کے وکیل کو موکل سے ہدایات لے کر آنے کی ہدایت۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح ہے کہ دوبارہ گنتی کی درخواست نہیں دی گئی تھی۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا ریٹرننگ افسر نے الیکشن کمیشن کو تحریری جواب میں کہا کہ کوئی درخواست نہیں ملی۔ سپریم کورٹ نے 21 اگست کو درخواست خارج کی اور 22 کو آپ نے RO سے رجوع کر لیا۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد RO نے درخواست کی تصدیق شدہ نقل فراہم کر دی۔ یہ تاثر بھی مل سکتا ہے کہ RO کو نوازا گیا جس پر وہ اپنی بات سے مکر گیا۔ جس نے RO نے لکھا درخواست نہیں آئی اور اب درخواست کی تصدیق شدہ کاپی کیسے دے رہا ہے؟ جو دستاویزات اب دکھا رہے ہیں یہ پہلے ہوتی تو ضرور جائزہ لیتے۔ مناسب ہوگا کہ علی گوہر بلوچ ٹریبیونل سے رجوع کریں۔ سپریم کورٹ نے علی گوہر بلوچ کی نظر ثانی درخواست خارج کر دی۔ سیلز ٹیکس کی مد میں 3400 ارب روپے کا ٹیکس گیپ۔ FBR کا کاروبار کے تمام مراحل کو دستاویزی شکل دینے کا فیصلہ۔ رجسٹریشن سے انکار پر کاروبار سربمہر اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ 25 کروڑ سالانہ ٹرن اوور والے مینوفیکچررز اور ہول سیلرز زد میں آئیں گے۔ رجسٹریشن نہ کرانے والے ڈسٹریبیوٹرز بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے۔ 10 کروڑ سے زیادہ ٹرن اوور والے ریٹیلرز بھی ریڈار پر رجسٹریشن نہ کرانے کی صورت میں تمام پابندیوں کا اطلاق ہوگا۔ بین الاقوامی مارکیٹس میں پاکستانی سیمنٹ کی قیمتوں میں بڑی کمی ریکارڈ۔ اگست میں 5,89,000 میٹرک ٹن سیمنٹ ایکسپورٹ کیا گیا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق اگست میں سیمنٹ کی برآمدات سے $2,22,12,000 زر مبادلہ آیا۔ رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں 9,92,000 ٹن سیمنٹ برآمد کیا گیا۔ جولائی اور اگست میں سیمنٹ کی برآمدات سے $3,67,00,000 زر مبادلہ آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج شام اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے 6 بجے خطاب کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم خطاب میں مسئلہ فلسطین اور کشمیر کی اہمیت پر زور دیں گے۔ وزیر اعظم عالمی امن، سلامتی، فلاح و بہبود میں اقوام متحدہ کے کردار کی حمایت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف عالمی اقتصادی تعلقات میں ناانصافیاں دور کرنے اور بین الاقوامی مالیاتی ڈھانچے میں اصلاحات پر زور دیں گے۔ وزیر اعظم آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے فوری اقدامات اور اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحان کے خلاف فوری اقدامات کی اپیل بھی کریں گے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا اجلاس۔ مختلف ترمیمی بل کمیٹی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل۔ لیگل اینڈ جسٹس اتھارٹی ترمیمی بل کی منظوری۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کمیٹی کو بتایا کہ لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی 2020 میں قائم کی گئی۔ یہ اتھارٹی ابھی وزارت انسانی حقوق سے وزارت قانون و انصاف میں آئی ہے۔ بل میں جہاں انسانی حقوق کا لفظ تھا اس کو قانون انصاف کے ساتھ تبدیل کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جب بھی لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی بنتی ہے وہ انسانی حقوق کے پاس ہوتی ہے، اس کو انسانی حقوق کے پاس ہی رہنے دیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ انسانی حقوق والے اتھارٹی کا حصہ رہیں گے۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ ہمیں اجلاس میں اپوزیشن یا حکومت کا لبادہ نہیں پہننا چاہیے۔
نفیسہ شاہ کے آئینی ترمیمی بل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ نفیسہ شاہ نے کہا کہ گزشتہ قانون و انصاف کمیٹی نے یہ ترمیم پاس کی تھی، عدالت کی تشریح قانون نہیں ہے، پہلے اس ترمیم کو پاس کیا گیا، پتہ نہیں اس سے خوف کیوں آ رہا ہے۔ کمیٹی نے نفیسہ شاہ کا آئینی ترمیمی بل آئندہ کے لیے مؤخر کر دیا۔ راولپنڈی میں پی ٹی آئی جلسہ، لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست واپس لے لی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس چودھری عبدالعزیز نے سماعت کی۔ وکیل نے بتایا کہ پارٹی قیادت کی ہدایت پر درخواست واپس لے رہے ہیں۔ کل تو آپ کا راولپنڈی میں جلسہ ہے۔ جسٹس چودھری عبدالعزیز کا استفسار ڈپٹی کمشنر مسلسل ٹال مٹول کر رہے ہیں، اس لیے درخواست واپس لے رہے ہیں۔ وکیل کا جواب۔ بشرا بی بی کے مقدمات کی تفصیلات فراہمی کا کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقدمات کی تفصیلات فراہمی پر درخواست نمٹا دی۔ اسلام آباد پولیس کے ڈی ایس پی لیگل کی رپورٹ سٹیٹس کاؤنسل کے ذریعے پیش۔ بشرا بی بی کے خلاف تھانہ کوثر میں ایک مقدمہ درج ہے۔ مقدمہ 6 جون 2023 کو درج کیا گیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بتایا کہ بشرا بی بی کے خلاف FIA میں توشہ خانہ 2 کیس ہی درج ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس، کہا کہ جو بھی مزید کیس ہوگا اسٹیٹ کاؤنسل بتائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں نگران دور میں بھرتی 6000 ملازمین فارغ کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ 1800 ملازمین کو پہلے ہی فارغ کرنے کا اعلان کر چکے۔ نگران دور حکومت میں مختلف گریڈ کے ہزاروں ملازمین کو بھرتی کیا گیا۔ تعلیم، صحت، فائنانس، ایکسائز، کھیل و ثقافت، انڈسٹریز، ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سمیت دوسرے محکمے شامل۔ حکومت نے بھرتیوں کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ سب سے زیادہ بھرتیاں صحت، تعلیم، IT اور آبپاشی میں کی گئیں۔ صوبائی وزیر قانون نے سرکاری محکموں سے بھرتیوں کا ڈیٹا ملنے کی تصدیق کر دی۔